حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم امام محی السنہ محی الدین امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب اربعین نووی کا درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری پہلی حدیث کا درس جاری تھا جو مشہور و معروف حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی اسی حدیث سے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی دین کی بہت ساری باتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ پچھلے سلسلے میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ نیت کا جو بنیادی مقصد ہے، فقہائے کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت اس بات کے لیے مشروع کی گئی ہے، یعنی اس بات کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ عبادت اور عادت کے درمیان فرق ہو جائے، اور دوسرا اس کا فقہائے کرام کے نزدیک جو مقصد ہے نیت کا وہ یہ ہے کہ دو عبادتوں کے درمیان فرق ہو جائے، یعنی ایک کام عادت سے عبادت کیسے بنے یا عبادت سے عادت کیسے بنے، یہ نیت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال علماء کرام نے یہ دی کہ کوئی شخص مسجد میں سیدھے قدم سے داخل ہونے کا عادی ہے، اب وہ بطور عادت داخل ہوتا ہے، اس کی نیت کسی بھی طرح اس بات کی نہیں ہوتی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، یہ اس کی عادت کہلائے گی۔ اور اگر وہ اس نیت کے ساتھ مسجد کے اندر سیدھا قدم رکھتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، تو پھر اس صورت میں اس کو سنت کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو عبادت اور عادت کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت کو رکھا گیا۔ اسی طرح دو عبادتوں کے درمیان کہ کون سی عبادت فرض کہلائے گی، کون سی نفل کہلائے گی، اور فرض میں کون سی فرض ادا ہوگی، یہ نیت کے ذریعے تمییز ہوتی ہے، نیت کے ذریعے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اور صوفیاء کرام کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ جو نیت کا مقصود ہے وہ یہ ہے، یعنی نیت کیوں رکھی گئی ہے، تاکہ عمل سے آپ نے کس کا قصد کیا ہے، کس کا ارادہ کیا ہے، اپنے عمل سے آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی رضا چاہتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رضا چاہتے ہیں اور کسی اور کی بھی رضا چاہتے ہیں، یہ صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے نیت کے حوالے سے، یہ قرآن و حدیث سے بکثرت مقام پر ثابت ہے، اور قرآن پاک میں اس طرح کے معاملے کے لیے یعنی مقصود کیا ہے عمل سے، اس کے لیے نیت کی جگہ دو اور لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ارادے کا اور دوسرا ابتغاء کا۔ دونوں مقامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جگہ بہ جگہ، جس میں یہ بولا گیا کہ وہ اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوگا ان باتوں کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو ایسی نیت کو صوفیاء کرام کے کلام کے مطابق ابتغاء اور ارادے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو ابتغاء اور ارادہ کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کی تھی۔ مزید اسی حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو نیت کا معاملہ ہے، اب نیت کیسی کی جا رہی ہے، یہ اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے اور بری نیت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بری نیت ہے تو عمومی طور پر اس بری نیت کو ریاکاری سے تعبیر کیا جاتا ہے، دکھاوے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ریاکاری یا دکھاوا کہا جاتا ہے۔ یعنی مثلا کوئی شخص عبادت کے ایسے کام کے ذریعے جس کو عبادت کہا جائے،
اس سے دنیا حاصل کرنے کی نیت کرے، یعنی مال حاصل کرنے کی نیت کرے یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی نیت کرے، تو ایسے کام کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اب ریاکاری جو کی جاتی ہے، دکھاوا جو کیا جاتا ہے، اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ ریاکاری کے احکام کیا ہے۔ بعض صورتوں میں تو ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ جو اصلاً ثواب کو سرے سے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص اصل عمل ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، مثال کے طور پہ نماز ہے، اب نماز وہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اب لوگ موجود ہیں تو اس لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر لوگ یہاں پر موجود نہ ہوتے تو یہ نماز نہ پڑھتا، تو اس صورت میں اصلاً اس کو یعنی سرے سے اس کو نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا، اور یہ نماز جو ہے کل بروز قیامت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یعنی وہ اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر لوگ نہ دیکھتے تو میں کسی صورت نماز ادا نہ کرتا، تو یہ اصل عمل ہی ختم ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اصل عمل کے اندر ریا نہیں ہوتی، ہاں اس کی جو صفات ہوتی ہیں اس کے اندر ریا ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز تو باہر صورت پڑھے گا، یعنی چاہے لوگ موجود ہوں نہ ہوں، وہ مسجد میں ہو گھر کے اندر ہو، نماز اس نے ادا کرنی ہے، لیکن اب گھر کے اندر موجود ہے تو انتہائی جلدی نماز ادا کر لیتا ہے، یا لوگ موجود نہیں ہیں تو جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، اب لوگ موجود ہیں، لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو اب بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، تو پھر فقہاء کرام نے، صوفیاء کرام نے، علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں اس کو اصل نماز کا تو ثواب حاصل ہوگا، اصل نماز کا اس کو ثواب حاصل ہوگا کہ اس کی اصل نماز ادا ہوئی، لیکن یہ جو اس نے خشوع اور خضوع کیا، انتہائی آرام سے وہ ارکان کو ادا کرتا رہا، اگر لوگ موجود نہ ہوتے تو پھر وہ اس طرح سے ادا نہ کرتا، تو اس صورت میں اس کو یہ خشوع اور خضوع کا اور اچھی طرح سے ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ کہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی مقصد صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اب اگر اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو پھر یہاں پر علماء نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ بہر صورت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور کا بھی ارادہ کیا، مثلا اس کا ارادہ کسی بھی نیک کام کے کرنے کا ہے، حج ادا کرنے کا، مثال کے طور پر اب حج ادا کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کر رہا ہوں اور لوگ بھی مجھے حاجی کہیں گے، لوگ بھی مجھ سے متاثر ہوں گے، اس وجہ سے وہ حج ادا کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء نے اس میں تفصیل کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، وہ غالب ہے، اکثر اس کا ذہن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اور کم ذہن یہ ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کو اس کا ثواب ملے گا جتنی اس نے نیت کی ہے، اور جتنی اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے تو اتنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور کم نیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور زیادہ نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے تو اکثر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اور اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مختلف اقوال علماء کے اس حوالے سے موجود ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اربعین نووی کی شرح کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ریا یہ عمل کو ضائع کرنے والی ہے، یعنی بندہ دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اس پر وعیدیں بہت ساری احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ کل بروز قیامت جو ہے وہ محشر کے میدان کے اندر اعلان کر دیا جائے گا کہ جس کے لیے تم نے عمل کیا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے عمل کا ثواب حاصل کرو۔ ظاہر ہے وہاں پر کوئی عمل کا ثواب دینے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی بھی دوسرے کے معاملے کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکے گا سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دے گا وہ شفاعت کریں گے۔ لیکن عمومی طور پر جو دکھانے کا کام کیا جاتا ہے وہ دنیا داروں کو دکھانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے لوگ کہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا، ان لوگوں سے جا کے ثواب حاصل کرو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور ایک وعید تو انتہائی سخت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے کہ کل بروز قیامت ایسے شخص کو کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اس کو جنت کے دروازے کی طرف بلایا جائے گا، اور جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو
گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ وہ عرض کریں گے کہ یا رب عز و جل، جنت کی نعمتیں تو نے ہمیں دکھائیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں، جنت کا جو معاملہ ہے، جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں، ان نعمتوں کو تو نے ہمیں دکھایا اور اس کے بعد تو نے ہمیں جہنم میں جانے کا حکم دیا، یہ حسرت پر حسرت ہے۔ اگر تو ہمیں فقط اتنا حکم دے دیتا کہ جہنم میں چلا جا تو اس کے مقابلے میں وہ ہمارے لیے آسان تھا، اب یہ ہمارے لیے اور مصیبت کہ ہم جہنم میں بھی جائیں اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا بھی ہم نے نظارہ کر لیا اور اس کی طرف تو نے ہمیں بھیجا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو تنہائی میں مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، میرے لیے نڈر ہوتے تھے، لوگوں کے خوف سے تو گناہوں سے بچا کرتے تھے، لیکن مجھ سے بے باکی کرتے ہوئے میرے سامنے تنہائی کے اندر گناہ کیا کرتے تھے۔ یہ مفہوم ایک حدیث پاک کا، اس سے ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں نیکیاں کرنی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ریاکاری یہ بندوں کے نیکیوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح عمل کرنے کے بعد لوگوں کو سنانا، بتانا اپنے عمل کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ محبط للعمل، یہ بھی عمل کو ختم کر دینے والی ہے، ان کو مٹا دینے والی ہے۔ تو اس لیے عمل کرنے کے بعد بھی بندے کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا عمل چھپا رہے۔ ہاں، جو عمل کو ظاہر کرنے کی صورتیں ہیں وہ ایک الگ ہیں، تحدیث نعمت کی صورتیں الگ ہیں کہ بعض اوقات جو مقتدا پیشوا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ اگر اپنا عمل لوگوں کے سامنے اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں گے، تو پھر یہاں علماء نے، شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے عمل کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلنے والے ہوں اور ہم جو کریں اس کو لوگ فالو ہی کریں، تو اس لیے ہر ایک کو اس کی حاجت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے عمل کو ظاہر کرے، وہ عمل کو چھپائے اپنے۔ ہاں، جو فرائض ہیں، فرض عمل ہیں، جیسے نماز کا ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے اور اسی طرح حج ادا کرنا ہے، تو اسے بندہ کھلم کھلا کرے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ فسق و فجور کے اندر مبتلا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو ادا کرتا ہے۔ تو جو فرائض ہیں ان کو کھل کر ادا کرنے کا حکم ہے، باقی اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس میں حتی الامکان کی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ چھپ کر ادا کرے، اور اگر ساتھ ادا کر رہا ہے لوگوں کے بھی تو اس میں بھی اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اسی حوالے سے مزید علماء نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدا میں، کہ نیت کا جو مقصد ہے وہ فقہاء کرام کے مطابق عادت اور عبادت میں فرق کرنا مقصود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی عمل عبادت اسی وقت بنے گا جبکہ اس کے اندر نیت ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ جو بھی عبادتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت مقصودہ ہوتی ہے، یعنی خود اس کا قصد کیا جاتا ہے، خود اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، وہ عبادت خود مقصد ہوتی ہے، جیسے نماز کا ادا کرنا ہے، روزے کا رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، قرآن پاک میں غور و فکر کرنا ہے، یہ تمام کی تمام عبادتیں مقصودہ کہلاتی ہیں، یعنی جن کا قصد کیا جاتا ہے، جن کا ارادہ کیا جاتا ہے، خود یہ عبادت ہوتی ہیں۔ اور بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مقصودہ عبادتیں نہیں ہوتی، ان کو عبادتیں غیر مقصودہ بولتے ہیں، وہ حقیقتاً عبادت نہیں بلکہ وہ عبادت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے عبادت کہلاتی ہیں۔ جیسے اس کی مثال وضو کرنا ہے۔ وضو کرنا، یہ ویسے ہم پانی اپنے اعضاء کے اوپر بہا رہے ہوتے ہیں، یہ خود سے کوئی عبادت نہیں، لیکن اگر یہ کسی عبادت کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر یہ عبادت بن جائے گی۔ مثلاً کوئی شخص اس لیے وضو کرتا ہے کہ میں اس وضو کے ذریعے نماز ادا کروں گا تو پھر یہ وضو بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی یہ نیت کر کے وضو کرتا ہے کہ میں قرآن پاک کو چھونا چاہ رہا ہوں تو اس لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وضو کرنا پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باوضو رہنا پسند ہے، اس وجہ سے وہ وضو کر رہا ہے، تو اب چونکہ اس کے اندر ایک اچھی نیت شامل ہو گئی تو اب یہ وضو عبادت بن جائے گا۔ ورنہ اگر بغیر کسی نیت کے کسی نے وضو کر لیا، یا یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا کہ بارش برسی اور اس کے اعضائے وضو دھل گئے، تو اس صورت میں بندے کا وضو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص
بغیر نیت کے وضو کرتا ہے، مثلا اس نے اپنے اعضاء پر پانی بہا لیا، اس کی کوئی نیت نہیں ہے اس وضو کے ذریعے اچھے عمل کرنے کی، نماز ادا کرنے کی، یا کوئی بھی نیت اس نے نہیں کی، وضو کرنا اس نے شروع کر دیا، تو اس صورت میں اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ وضو عبادت نہیں بنے گا کہ جس پر اس کو ثواب حاصل ہو۔ تو عبادتیں غیر مقصودہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ بندہ اس بات کی نیت کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ کروں گا تو پھر اس کو اس عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو جو نیت ضروری ہوتی ہے وہ عبادت مقصودہ کے اندر ضروری ہوتی ہے، عبادت غیر مقصودہ میں نیت یوں ضروری ہوتی ہے کہ کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ وہ عبادت ادا ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ اور عبادت مقصودہ جیسے نماز ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ اسی صورت میں ادا ہو سکیں گی جب کہ ان میں نیت کی جائے۔ اگر کسی نے نماز کی نیت ہی نہیں کی، روزے کی سرے سے نیت نہیں کی، زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کے دل کے اندر نیت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر نیت موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی نہ نماز ادا ہوگی، نہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ اس کا روزہ ادا ہوگا۔ یہ فرق اپنے ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ مزید اسی حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو بولتے ہیں، دل کے اندر ارادہ ہونا یہ اصل نیت ہے۔ زبان سے بندہ کچھ بھی کہتا پھر رہا ہو لیکن اگر اس کے دل کے اندر نیت موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ نیت نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ مسجد کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نویت سنت الاعتکاف نکلا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر اعتکاف کی نیت حاضر ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اعتکاف کی نیت یہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح منہ سے کلمہ نکل رہا ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں لیکن دل کے اندر کوئی اس کے خیال ہی نہیں نماز ادا کرنے کا، ویسے ہی عادتاً اس کے منہ سے نکل گیا، تو اس صورت میں نیت نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں، تو دل کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں تک رہا زبان سے ادا کرنا تو یہ انتہائی پسندیدہ کام ہے، اچھا کام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین تک کا جو دور تھا اس میں زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ افراد دل کے اندر اپنی نیتوں کو حاضر رکھنے پر قادر تھے، وہ نیتوں کے اوپر انتہائی توجہ دیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ ہم نے ابتدا کے اندر کیا تھا پچھلے سلسلے کے اندر کہ وہ باقاعدہ علم نیت کو سیکھا کرتے تھے۔ بعد میں جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا تو لوگوں کی چونکہ توجہ کم ہوتی گئی تو پھر فقہاء کرام نے واضح الفاظ میں یہ مسئلہ لکھا کہ زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ ایک نیا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کو بدعت حسنہ قرار دیا کہ بندہ جب زبان سے نیت کرتا ہے تو پھر اس کی دل کے اندر بھی نیت حاضر ہو جاتی ہے۔ بندہ ایک چیز زبان سے بول رہا ہے تو پھر دل کے اندر بھی عمومی طور پر اس کا ارادہ اس کا ہوتا ہے، تو چونکہ زبان سے نیت کرنا یہ دل کی نیت کے اوپر مدد دینے والا ہے، اس لیے زبان سے نیت کرنا یہ اچھی بات ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ نیت کرے، اور فقہاء کرام نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر اس کے اچھا ہونے کی وضاحت کی ہے، اور اسی سے بدعت حسنہ یعنی ایسا کام کہ جو نیا ہو، پہلے نہ ہوا ہو، اس کے کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی احادیث طیبہ کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ مزید اس حوالے سے کہ پہلے جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی بندہ نیت کرے گا ویسا اس کا عمل ہوگا۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلے جملے کا مطلب یہی ہے جو پیچھے ہم کافی بیان کر کے آ گئے کہ کوئی چیز عبادت اسی وقت بنے گی جبکہ اس میں نیت کی جائے، اور جیسی نیت کی جائے گی اسی کے مطابق اس کا ثواب ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا۔ اس کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ہی عمل کے اندر بندہ بہت ساری نیتیں کر لیتا ہے تو جو وہ نیت کرے گا اس کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے سید اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے جاتے ہوئے 40 نیتیں لکھی ہیں کہ بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے مسجد کی طرف تو 40 نیتیں وہ کر سکتا ہے، اور فرمایا کہ جو علم نیت جانتا ہے وہ اس سے زیادہ بھی نیتیں کر سکتا ہے، یعنی بندہ جتنی چاہے نیتیں کرے گا تو ہر نیت کا اس کو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اب 40 نیتیں کی مسجد کی طرف جاتے ہوئے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں گا، راستے میں کوئی پتھر وغیرہ آ گیا تو اس کو دور کر دوں گا، کوئی عالم دین ملا تو اس کے چہرے کی زیارت کروں گا، کوئی جاننے والا ملا تو اس کو سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا،
اگر مریض ملا تو اس کی عیادت کروں گا. یہ مختلف قسم کی نیت اگر اس نے کی تو ہر نیت کا اس کو الگ الگ ثواب ملے گا. تو اس لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ کہ جو جیسی نیت کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جتنی نیتیں وہ کرے گا اتنی نیتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا. اس بات کو بیان کرنے کے بعد یہ قاعدہ، یہ ضابطہ، یہ اصول بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں ایک وضاحت کے ساتھ سمجھایا. فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یعنی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے. یعنی جس نے اپنی ہجرت کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی کہلائے گی. یعنی پیچھے یہ بیان کیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر آگے اس کی مثال دے کے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مقام کی طرف جا رہا ہے اور اس میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو اپنے عمل کے مطابق ثواب عطا فرمایا جائے گا. مزید اس کو یہ سمجھیے کہ ہجرت جو ہے اس کا لغوی معنی یہ چھوڑنا ہے. کسی چیز کو بھی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے. جیسے گناہوں کو چھوڑ دینا. ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر ہے کہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے. یعنی ہجرت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، ان چیزوں کو چھوڑ دے، تو اس چیز کو ہجرت کہا جاتا ہے. اور ہجرت کا دوسرا مفہوم جو ہمارے سامنے واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقام سے، ایک شہر سے، ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے. تو ہجرت بعض صورتوں میں فرض تھی. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو اب ہر شخص جو مکہ مکرمہ میں موجود تھا اور وہ اس بات کی قدرت رکھتا تھا کہ مدینہ منورہ جا سکے تو اس پر لازم تھا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. اب جو شخص بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اگر اس سے اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ہے، تو اس کی یہ نیت محمود ہے، اس کی یہ ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. اور اگر اس کی نیت کیا ہے، حدیث پاک کے دوسرے حصے کے اندر ارشاد فرمایا کہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، وہ ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کو حاصل کر لے، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تاکہ مدینہ منورہ پہنچ کے اس سے نکاح کر لے، تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. یعنی اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا کر دنیا حاصل کروں تو پھر اس کی ہجرت دنیا کے لیے کہلائے گی، وہ پسندیدہ نہیں کہلائے گی. پسندیدہ ہجرت وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جائے. یہ ایک مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا، ہجرت کا معاملہ پیش کر کے سمجھایا. ورنہ آپ اس کو ہر عمل کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، ہر عمل کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں کہ ہجرت کے علاوہ اور کوئی عمل ہے، کسی کی مدد کر رہے ہیں، مدد کرتے ہوئے اگر یہ نیت ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں گے، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ہے. اور اگر مدد کرتے ہوئے نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے لوگوں کا مدد کرنے والا کہیں گے، تو پھر اس صورت میں یہ ناپسندیدہ کام ہے. تو یہ ایک مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے. اور بعض علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ بعض احادیث کے ذریعے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس میں جو بیان کرنے کی وجہ بنی ہے وہ بھی یہی بنی تھی کہ کسی شخص نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ یہ نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں کسی خاتون سے پہنچ کر نکاح کر لے. تو اس صورت میں فرمایا کہ اس کی جو ہجرت ہے وہ اسی خاتون کے لیے کہلائے گی، اسی عورت کے لیے کہلائے گی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں کہلائے گی. بعض علماء نے اس حدیث کا سبب
یہ بیان کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض ہے، تو یہ جو ہجرت فرض تھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی۔ اب اس کے بعد وہ ہجرت فرض نہ رہی۔ جب حضور علیہ السلام نے مکے کو فتح کر لیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اس کے بعد وہ ہجرت فرض نہ رہی۔ البتہ گناہوں کو چھوڑنے کی جو ہجرت ہے وہ اب بھی باقی ہے، یا بندہ کسی ایسے مقام پر موجود ہے کہ جہاں وہ اپنے دینی معاملات کو جو اس پر لازم ہیں اس کو ادا نہیں کر سکتا اور وہ وہاں سے نکلنے پر بھی قادر ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہاں سے سفر اختیار کر کے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہنچ کر اپنے دینی معاملات جو اس پر لازم ہیں اس کو وہ ادا کر سکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کا ایک سبب یہ بنا بیان کرنے کا کہ کسی شخص نے خاتون کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جو اس لیے نہیں ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اسی لیے قرار پائے گی۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کا سبب یہ بیان کیا کہ جب مہاجرین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو انصار نے ایک بے مثال سخاوت کا، بھائی چارے کا مظاہرہ کیا کہ اپنا مال آدھا آدھا یہ تقسیم کر دیا، مہاجرین کو آدھا مال دے دیا، اور بعض نے تو اپنی بعض اہلیہ کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، تاکہ جب ان کی عدت گزر جائے تو مہاجرین ان سے نکاح کر لیں۔ تو کسی کے دل کے اندر اس بات کا خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ انصار اس قدر سخاوت کر رہے ہیں، چلو ہم بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تاکہ ہمیں اس مال میں سے حصہ مل جائے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا، کہ جس نے دنیا کے لیے یعنی دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو پھر اس کی ہجرت اسی دنیا کے لیے کہلائے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کہلائے گی۔ یہ حدیث پاک تقریباً 3 سلسلوں میں ہم نے کچھ حصہ اس کا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی اس پر بہت سارے کلام موجود ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ ہم اس کتاب کے اندر وہ حدیثیں بیان کریں گے کہ جو دین کا اصول ہیں، جن کے اوپر دین کی بنیاد موجود ہے، دین کا نصف موجود ہے، دین کا 1/3 موجود ہے، وہ احادیث طیبہ ہم بیان کریں گے۔ تو یہ پہلی حدیث کے اندر دین کی کتنی ساری باتیں موجود ہیں اور دین کے کتنے احکام کی بنیاد اس کے پر موجود ہے، یہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ تو اس سے اس کتاب کی احادیث طیبہ کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ مزید اسی طرح کی دیگر احادیث طیبہ بھی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بیان کی ہے، ان کی شرح بھی انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ احادیث طیبہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ دین کی کئی بنیادی باتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو نیت کرنے کا معاملہ ہے اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات شیطان بندے کو اس طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ کوئی اچھا عمل کرنے جائے تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے تو لوگوں کو دکھانے والا بن جائے گا۔ تو فقہاء کرام نے، علماء کرام نے اس سے سختی سے منع فرمایا کہ اگر ایسا وسوسہ دل کے اندر آتا ہے اور شیطان اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ نیک عمل کرنا بندہ چھوڑ دے، تو فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ وہ عمل کر ڈالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اخلاص عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترک العمل من اجل الناس ریاء، یعنی لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے، یعنی عمل نہیں کر رہے کہ لوگ دیکھیں گے اس لیے عمل نہیں کیا، تو فرمایا یہ بھی ریا ہے۔ والعمل من اجل الناس شرک، یعنی لوگوں کے لیے عمل کرنا، لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری ہے۔ والاخلاص ان یوافیک اللہ منہما، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دونوں سے عافیت عطا فرمائے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ عمل کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اگر فی الوقت آپ کی نیت اس میں دکھاوے کی آ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اس بری نیت کو دور کریں، لیکن اگر وہ بار بار عود کر کے آتی ہے، لوٹتی ہے آپ کے دل کے اندر، تو اس کی وجہ سے عمل کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ عمل کو کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اخلاص عطا فرما دے گا۔
رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو احادیث طیبہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جا رہی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول